سولر ایکلپس ہے اور لونر ایکلپس ہے، یہ جو اس دفعہ 2024 میں اور بڑے خطرناک لگے ہیں، اور وہ بھی بڑی تعداد میں ہے. اتنے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھے، نہیں تو سال میں کبھی ایک دفعہ ہوتا تھا ایسا. نہیں 4-5 باری آتے ہیں، اس باری آگے پیچھے بھی آ گئے اور بڑی مطلب ایک نا کیلکولیٹڈ ٹائم کے ساتھ آ رہے ہیں. تو پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں کون کون سے پولیٹیشنز جو ہے وہ اس دفعہ زد میں آ رہے ہیں؟ ایکچولی عمر یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ان کی اہمیت، میں پہلی اسٹرالوجر تھی جس نے ان کی اہمیت کو ٹی وی پہ کہنا شروع کیا تھا، کیونکہ جب ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کہتے ہیں کہ ان کی ڈیوریشن میں 2 نوافل ادا کریں تاکہ نماز کسوف اور خسوف بولا جاتا ہے، کسوف سورج گرہن کے لیے، خسوف چاند گرہن کے لیے. تو جب انہوں نے ہمیں کہہ دیا تو ہمارے لیے تو اس سے پیچھے کوئی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو دونوں گرہن لگے ہیں یہ ہمیں نہیں افیکٹ کرے، ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ کر رہے ہیں امریکہ، برازیل، میکسیکو، کینیڈا، یورپ کی ایک آدھی پٹی. تو یہ جہاں نظر آ رہے ہیں، میں امریکہ کا فال بھی ستاروں میں پریڈکٹ کر چکی ہوئی ہوں. بالکل آپ نے کیا جی. بائیڈن کے الیکشن جیتنے کی تو پریڈکشن کی تھی میں نے، اب ان کے پھر سونا الیکشن ہونے والا، ابھی مجھے اس پہ ہوم ورک نہیں ہے میرا، لیکن امریکہ کا فال ضرور میں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ امریکہ میں توڑ پھوڑ ہونی ہے اور امریکہ نے اندرونی خلفشار کا شکار بھی ہونا ہے. تو یہ ان پٹیوں پہ نظر آیا ہے، اور یہ جو ابھی جو دوسرا والا نظر آیا یہ تو بڑا خطرناک تھا. تو یہ ویسا ہی تھا جیسا جب ہمارے ہاں لگا تھا 11 اگست 1999 کراچی میں بالکل اندھیرا چھا گیا تھا، اور وہ میری پہلی سیاسی پیش گوئی تھی کہ یہ حکومت کو اڑا دے گا اور اس کی نحوست کے اثرات 1.5 سال رہیں گے زمین پہ. اور آپ سوچیں 1.5 سال کیا، 11 سال آپ نے ماشاء اللہ بھگتا تھا. اور میں نے خود وہ نظارہ کراچی میں دیکھا، ہمیں جہاز سے اتار دیا گیا، اوپر مشرف صاحب کا جہاز چکر لگا رہا تھا اور شام کو ان کی تقریر آ جاتی ہے میری عزیز ہم وطنوں. تو جی اچھا، تو اس میں ابھی کون کون سے، ویسے آپ نے کہا کہ پاکستان اور یہ ریجن نہیں ہے لیکن ویسٹرن ریجن، وہاں جی ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے کسی جگہ پہ؟ ہاں، کئی ہاؤسز میں جب ہم جنرلی انڈیویجول ہاؤسز کو پڑھتے ہیں تو ہر ہاؤس کو ہٹ نہیں کر رہا ہوتا، کئیوں کو صحت یاب کر رہا ہوتا ہے، کئیوں کے دشمن اس پہ ریویل کر رہا ہوتا ہے، تو کئی جگہ پہ فائدہ بھی دیتا ہے. تو جب پاکستان کی پٹی پہ نظر آتا ہے تو پھر میں ایک پراپر ہوم ورک دیتی ہوں اس کے اوپر جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی یہ والا پتھر لے کے پہن لیں تو آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. ویسے تو سنت بھی ہے انگوٹھی پہننا، اور ایک روایت بھی ہے اس میں پتھر کے حوالے سے، لیکن کیا یہ سٹونز اور یہ جو نمبرز ہوتے ہیں ان کے تحت آپ کسی کا نصیب بدل سکتے ہیں، کسی کی فیٹ چینج ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں بدلا جا سکتا، یہ تو شرک کے زمرے میں بات چلی جاتی ہے. یہ دیکھیں سورۃ رحمان میں جب اللہ پاک اپنی نعمتیں گنواتے ہیں، فرمان آتا ہے کہ اور ہم نے تمہارے لیے یاقوت اور مرجان پیدا کیے اور تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو نعمتوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو جیسے حکیم جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں جو ہے وہ اسی طرح جو میرا طریقہ ہے، میں نے اسپیشل، میں بہت زور دیتی ہوں سٹون پہننے پہ. جب میں آج کل تو یقین کریں یہ بھی میری پیش گوئی تھی کہ دماغی امراض بڑھ جائیں گے یہ جو ہے، اور اس میں یہ اس سے بہتر علاج کوئی نہیں ہوتا. میرے اپنے ہاتھ میں پاگل ہونے کی لائن ہے، اور وہ جو لائن ایسی ہے کہ میری زندگی ایسی تھی کہ میں پاگل ہو سکتی تھی جتنی میں نے دکھ دیکھے، اپنی مشکلات دیکھی. تو کوئی میرے انٹرویو میں کہتے ہیں نا آپ یہاں تک کیسے پہنچی، تو میں کہتی ہوں میرے فیلیئرز نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. تو یہ مجھے میری دوائی ہے، یہ مجھے میرے اندر کامنس رکھتے ہیں. لاکھ دکھ آ جائے، پینک آ جائے، مصیبت آ جائے، یہ میرے دماغ کو پینک نہیں کرنے دیتے. جب دماغ پینک نہیں ہوتا تو بر وقت صحیح فیصلے لینے کے قابل رہتا ہے. تو یہ صرف دماغ کو ڈیل کرتے ہیں، اور ان کی سائنس بھی ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پہنایا جاتا ہے، یا کہ یہ سولر انرجی لیتے ہیں اور تھرو رائٹ ہینڈ آپ کی برین کی ویوز کو پہنچاتے ہیں، تو آپ کا برین پینک میں نہیں جاتا. تو ان کی صرف یہ سائنس ہے. تو میں تو سر اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتی. نصیب نہیں بدلتا، آپ کے دماغ کی ریپیئر میں آپ کے ساتھ ایک معاون کا رول ادا کرتا ہے. تو غلط پہن لینے سے اس کا ایفیکٹ بھی ہوتا ہے؟ بالکل.
بہت یہ تجربے خود نہیں کرنے چاہیے. جیسے ڈاکٹر کی سیلف میڈیکیشن سے منع کرتے ہیں, تو یہ بھی میں کہتی ہوں کہ اب دیکھیں میرا لیو ہوں میں کے ساتھ ایک سوال بھی ایڈ کر لیا. آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ جی میں بلکہ ایون خود یہ کرتا ہوں, سارے یہی کرتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہے گوگل پہ جائیں جی, سرچ کریں, اور اب کسی نے پتھر دیکھنے ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈالتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ دو. یہی میں کہنے لگی تھی کہ میں لیو ہوں, اور میرے پہ ایک ہی اسٹون آپ کو وہاں لکھا ہوا نظر آئے گا, روبی. لیکن جب میں نے روبی پہننے کی کوشش کی نا, تو وہ ایسی جیسے اندر ایک لاوا سا نکالتا تھا. پھر مجھے پتا چلا کہ پھر یہ میں نے خود کی ریسرچ ہے میری. پھر میں اپنے ایمرلڈ, کیونکہ دیکھیں جب ہم ذائچہ انڈیویجول پڑھتے ہیں تو میں پڑھتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ زندگی میں ایک بار بھی کافی ہے اپنے ذائچے کو جان لینا. آپ کا چاند کہاں تھا, آپ کا سورج کہاں تھا جب آپ پیدا ہوئے, آپ کا رائزنگ پلانٹ کیا تھا, آپ کا نام کس پلانٹ کے اندر جا رہا ہے. تو جن 4 یا 3 کے ساتھ ایک اسٹون جا رہا ہو, تو میں نے اپنا علاج زمرد کے ساتھ کیا. اس نے میرے مزاج کو ٹھنڈا کرنا شروع کیا. اور جتنا مشکل کام سر میرا ہے, کیسی کیسی لوگوں کو مجھے ڈیل کرنا پڑتا ہے, کیسی کیسی کہانیاں مجھے سننی پڑتی ہیں, تو میں تو ان کو یہ دعا دیتی ہوں کہ میں تو ان کو پہن کے بھول چکی ہوئی ہوں. اچھا, یہ بہت سارے لوگوں کی بات کی, تو آپ کے پاس کوئی ریسنٹلی بڑی بڑی پرسنالٹیز آتی ہوں گی؟ جی, نام نہیں بتا سکتے. میں تو اس طرح کا گھر میں سسٹم ہے کہ ایک کا ایک کے سامنا بھی نہ ہو. اچھا, ایک کلائنٹ جائے تو دوسرا ادھر سے اندر آئے, کیونکہ یہ پریویسی. ویسے جو چیز بیوروکریٹس, پالیٹیشینس اور ملٹری مین یہ سب آتے ہیں سر. دیکھیں اوتھ ہوتا ہے نا کام کی. نہیں ویسے میں نام نہیں پوچھ رہا, آتے تو ہیں یہ. دیکھیں جس کو ضرورت ہوتی ہے اور گائیڈ لائن کی, تو وہ اگر یہ مطلب جو ہے اس میں نام میں کہتے ہیں نا ٹیلی فون, خیر میں تو نمبر خود بھی کسی کے سیو نہیں رکھتی. میرے لیے تو کلائنٹ ہی ہوتا ہے, چاہے میں کسی کو فل اس میں لینتھ مل لوں پروٹوکول کے ساتھ بھی, میرے لیے تو وہ ایک کلائنٹ ہے نا. اچھا, یہ سڑستی کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی ٹرمس چل رہی ہے آج کل, بڑا لوگ ڈسکس کر رہے تھے اس کے بارے میں. سڑستی جو ہے یہ ایک ایوریج لائف میں 3 مرتبہ آتی ہے, اور 30 سال کے بعد دوبارہ آتی ہے, 30 ایئرس کے بعد. جب زحل ذائچے کے 12ویں گھر میں داخل ہوتا ہے تو سرستی کے گیڑے کے اندر وہ آ جاتا ہے. جیسے اگر جنرلائز ہم پڑھیں تو پائسس ستارہ آج کل زیر اتاب ہے, پائسس والے جو ہیں, تو وہ جو ہے یہ وہ ان کو محتاط مطلب. لیکن جب یہ جنرلائز انفارمیشن ہے, جب انڈیویجول ذائچہ پڑھا جاتا ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ اس سے ہٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو یہ اس کا ذکر تو قرآن پاک میں حضرت ایوب والے واقعے میں آئی ہے. تو جو ہے یہ 7.5 سال کا ٹائم فریم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ کہ محتاط ہم کہتے ہیں کہ اب اس فرنٹ پہ محتاط ہو جائیں, اب اس طرح سیف چلیں. تو یہ بالکل سے انکار نہیں کیا جائے. اور اس سال میں ایک ہی بار نہیں, یہ جب 3 بار آتی ہے ایوریج لائف میں, تو ہٹ ایک ہی بار کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی. تو اچھا مجھے یہ بتائیے, نواز شریف صاحب جب دوسری میں نے آپ کو کاٹا, نواز شریف صاحب نے جب دوسری بار اوتھ لیا تھا تو وہ سڑستی کے اندر تھے. اچھا, اور میں بار بار ٹیلی ویژنز پہ کہتی تھی کہ نہیں, جب یہ 1.5 سال بعد -1 ہوئے. اچھا, یہ تیسری دفعہ, یہ تیسری بار والا جو تھا, تو میں کہتی تھی کہ یہ سڑستی میں ایک ایک فیصلہ سوچ کے ان کو لینا پڑے گا. اور میں نے سنا ہے کہ ان کے جو لوگ ان کو جا کے کہتے تھے سامنے آپ کے بارے میں یہ کہتی تھی, وہ کہتے تھے اللہ مالک ہے. تو لیکن وہ اپنے اندر بھی وہ بھی ایک دوسرے عمران خان ہی ہے اپنے مزاج میں نے سنا ہے کہ وہ بھی ضدی ہیں. تو وہ پرانے عمران خان ہیں, یہ نئے والے. اچھا, یہ 2024 جو ہے یہ کن سٹارز کے لیے زیادہ موضوع ہے؟ ہاں جی, یہ بھی اچھا سوال ہے. اب جو سیکنڈ ہاف ہے وہ جیمنائز کو فائدہ دینے جا رہا ہے آفٹر جون. جی آفٹر جون سے. پھر یہ ان کو فائدہ دے گا. سیجیٹیرینز کی ان کی شادیاں کرا سکتا ہے, ان کے لیے ذرا اب بہت عرصے کے بعد جیمنائز کو ریلیف ملے گا, تو میری ان کو مبارکباد بھی ہو. اور مجھے اس طرح زبانی تو نہیں یاد آئے گا اور کن ستاروں کو 12 میں سے بندہ بھول جاتا ہے, لیکن جو بیسیکلی جو 2 سٹارز مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ بڑی دیر کے بعد مشکلات سے نکلنے لگے. اچھا, جو سٹارز والے لوگ زیر عتاب ہیں یا جن کو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے ابھی ایڈوائس؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ نے مانگنا اتنا پیارا رکھا ہوا ہے نا, کہ آپ مانگیے رب سے, ٹھیک ہے نا. حفاظت مانگیے, آفات سے پناہ مانگیے, اور جو ہے صدقہ رد بلا کہا گیا ہے, اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. حسب توفیق دیجیے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں سنتی ہوں فلاں اسٹرالوجر نے کہا کہ جسم کے وزن کا برابر جو وہ نمک ہے نا وہ سمندر میں پھینک دو. مجھے یہ بتائیں
کہ سمندر کو نمک کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے وزن جتنا نمک سمندر میں پھینکیں یا صرف بھینس ہی صدقہ کرنی ہے. مطلب یہ میں نہیں مانتی. میں کہتی ہوں کہ اللہ کو آپ کا جسچر پیارا لگتا ہے کہ آپ اس کے خوف سے ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں کہ نیگیٹیوٹی آپ کو ہٹ نہ کرے. صدقہ دعا اس سے خوبصورت اور چیز ہی کوئی نہیں ہے. بہت شکریہ میڈم آپ کے لیے بلکہ میں آپ کے وساطت سے کہنا چاہوں گی ایک تو وہی بات اپنے اپنے قبلے درست کر لیجیے آج کل جو ہے, اور جتنا لاہور پڑھ سکتے ہیں, جتنی استغفار کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز ہماری پسند آ جائے. یہ رزق بھی بڑھاتی ہیں اور ایول طاقتوں سے آپ کی پروٹیکشن بھی کرتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. تھینک یو ونس اگین فار یور پریشیس ٹائم. صدقہ رد البلا ہے جی, آپ جتنا زیادہ ہو سکے دیجیے گا اور اپنے ساتھ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا. اپنا بھی خیال رکھیے. اجازت دیجیے, اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.